کہ لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط کریں، احتیاط بھی ضروری ہے، احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن حق حق ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ حق حضرت علی کے ساتھ ہے، بلکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، اللہم عادر الحق حیث دار لہ، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے، یعنی علی جدھر ہو حق ادھر جائے۔ یہ نہیں کہ علی حق کے پیچھے جائے بلکہ حق علی کے پیچھے جائے۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ اللہ کی قسم، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حج کا موقع ہے، حج کے بعد لوگ طواف کرنے کے لیے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر لوگوں کو مخاطب فرمایا، لوگوں سنو، میں اللہ کے گھر کا اس کعبے کے دروازے کو پکڑ کے رب ذوالجلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کریم آقا کریم نبی آخر الزماں خاتم النبیین خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ السلام کی مبارک زبان مقدس سے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ میرے آقا حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ علی تجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا، تجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا۔ یعنی محبت شیر خدا، محبت علی المرتضیٰ، یہ ایمان کی نشانی ہے، سمجھ لیجئے۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، جب اتنی حدیثیں، جتنا میرے آقا نے تعارف کرایا، بات حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کرنی ہے، لیکن ان سے پہلے تمہیداً یہ بات آپ کے سمجھانے کے لیے ضروری ہے، یہ ضروری ہے کہ آج کل جو فتنہ ناسبیت پھیل رہا ہے، نوجوان نسل کو ایک راہ کے اوپر لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسپیشل ٹی وی چینل بنائے گئے ہیں ناسبیت کو پھیلانے کے لیے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں جو برسر پیکار رہے، کوئی بات نہ کرو، کچھ بھی نہ کہو، بس خاموش رہو۔ ناداں، ذرا سمجھ لیجئے، کہتے ہیں اجتہادی غلطی ہے، خلیفہ برحق مولا کائنات کی ذات ہے، خلیفہ برحق مولا کائنات کی ذات ہے، اور خلیفہ برحق کو تسلیم نہ کرنا، خلیفہ برحق کے خلاف جنگ و جدل کرنا، 1,20,000 مسلمانوں کو تہتے کرنا، اور پھر کہنا کہ اجتہادی غلطی ہے۔ خلیفہ راشد کی غلطی تو اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن میرے آقا کا فرمان تو ذرا غور سے سنو۔ میرے آقا فرمان فرماتے ہیں کہ مولا علی کے ساتھ حق کو ایسے جوڑ دے کہ جدھر علی جائے حق ادھر جائے۔ جب مولا کائنات کا ہر کام میرے آقا کے منشا کے فرمان کے مطابق حق پر ہے، تو علی کے مقابلے کے لیے نکلنا بھی حق کے خلاف نکلنا ہے۔ حضرت علی کے خلاف نہیں، بلکہ حق کو دبانے کے لیے، حق کو کچلنے کے لیے حضرت علی کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ بنو امیہ جنگ کرتے رہے، کہتے رہے لوگ جس طرح کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ذرا غور سے سنیے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ وسلام علیہ
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اللہ نے پاک 5 نفوس قدسیہ اس عالم میں بنائے ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ یارو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، ذرا سنو۔ صدیق کی صداقت گواہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا کے عمل کو دیکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں علی کو دیکھنا، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، پیروکار تو ابو بکر صدیق کا ہے لیکن بغض تیرے دل میں علی کا ہے، تو کہاں سے تو صدیق کا غلام ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دل کو چین لینے کے لیے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ لا حضرت ابو بکر صدیق والا ایمان کیوں زبان سے کہتے ہوئے زبان پر چھالے نکلتے ہیں؟ کہاں ہے تیرا ایمان؟ کہہ دے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے بارے میں کہا ہو کہ لوگوں میں سب سے بڑا اللہ کے محبوب کا پیارا ہوں، آؤ مجھے دیکھنا بھی عبادت ہے؟ کسی کتاب سے، کسی تفسیر سے، کسی حدیث سے، کسی تاریخ سے سوال میں کر رہا ہوں، ثابت کرو۔ لیکن صدیق اعظم، صدیق اکبر، میری جان قربان جائے صدیق اکبر کے قدموں پہ۔ سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا، ام المومنین کو فرماتے ہیں کہ علی کو میں اس لیے محبت سے دیکھتا ہوں، علی کے چہرے کو انہماک سے دیکھتا ہوں، علی کے چہرے کو اس لیے میں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہوں کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں تو اس صدیق اکبر کا غلام ہوں جو حبدار مولا کائنات ہے۔ اب کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام، آپ صغیر سنی میں ہیں، چھوٹی عمر میں ہیں، جمعے کا دن ہے، صحابہ سے مسجد بھری پڑی ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ دوڑتے ہوئے آئے اور منبر پہ آ کر بیٹھ گئے۔ مولا کائنات بھی موجود، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منبر جس پر خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھنا تھا، شہزادہ رسول، جگر گوشہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، تیز تیز آ کر منبر پہ بیٹھ گئے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے بڑھ کر آگے اپنے بیٹے کو اٹھانا چاہا۔ جب حضرت امام حسن کو اٹھانا چاہا تو حضرت فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر فرمایا علی حسن کو نہ اٹھاؤ، بیٹھنے دو، علی حسن کو نہ اٹھاؤ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں اے عمر، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ منبر پہ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کیا فرمایا؟ علی چھوڑ دو، یہ حسن کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے۔ صحابہ کو دیکھو تو صحیح، صحابہ کی محبت کیا ہے۔
صحابہ خود کو اہل بیت کا غلام کہتے ہیں، صحابہ خود کو اہل بیت کی محبت میں حضور کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے۔ لیکن ناسبیو، لعنت ہے تمہارے عقیدے پر کہ تم اہل بیت کو چھوڑ کر اور جن کے وسیلے سے جنت ملنی ہے، تم ان کو بھونکتے ہو، ان کی شان میں کمی لاتے ہو اور دعوے دار تم جنت کے بنتے ہو۔ میں ایمان سے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم، مولا کائنات کو بھونکنے والے کو قیامت والے دن نہ صدیق کی سفارش ملے گی، نہ فاروق کی سفارش ملے گی، نہ عثمان غنی کی سفارش ملے گی۔ صدیق بھی ادھر ہوگا، عمر بھی ادھر ہوگا، عثمان بھی ادھر ہوگا جدھر حقدار علی ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ عشق کے فیصلے ہیں، ازل کے فیصلے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا، حسن جانتے ہو کہاں بیٹھے ہیں آپ جانتے ہیں؟ حضرت امام حسن مسکرائے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضرت امام حسن مسکرائے، آپ فرماتے ہاں جانتا ہوں، یہ میرے نانا کا منبر ہے، یہ میرے نانا کا منبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام حسن، اے عمر، میں چاہوں تو یہاں پر بیٹھا رہوں، مجھے کوئی اٹھانے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ اٹھتے ہیں، حضرت فاروق اعظم روکتے ہیں، علی چھوڑ دو، یہ میرا اور حسن کا معاملہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا عمل دیکھیے، آپ فرماتے ہیں، اے حسن، اے شہزادہ رسول، میں تو تیرے نانا کا غلام ہوں، اصل حقدار تو تو ہے۔ لگاؤ فتویٰ حضرت عمر بن خطاب پر، لگاؤ فتویٰ کہ کیوں انہوں نے کہا۔ حضرت امام حسن نے جب یہ سنا تو حضرت امام حسن اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرماتے ہیں، اے امیر المؤمنین، اے فاروق اعظم، اب میں کہتا ہوں کہ آپ منبر پہ بیٹھ جائیے۔ حضرت عمر بن خطاب منبر پہ بیٹھے تو آپ نے منبر پہ بیٹھتے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مناقب فاروق اعظم میں آتا ہے، مناقب سیدنا امام حسن میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اے حسن، یہ منبر پہ تو نے بٹھایا ہے تو اللہ کی قسم فاروق اعظم ہمیشہ اہل بیت کا حوبدار رہے گا۔ میرے دوست، یک طرفہ بات مت سنا کرو، لگانے والے آگ لگا دیتے ہیں، کتنی دیر لگتی ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن امت کا یہ فرض ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو سنے سمجھے۔ ایک جگہ پہ میں خطاب کر رہا تھا تو ایک مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے تقریر فرمائی کہ اور حدیث پاک پڑھی، حدیث پاک کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی مثال ہے۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّ اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مثال ہیں، جس کے بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک پڑھی اور حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور حدیث پڑھی۔ حدیث کیا پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہیں۔ حضرت
نوح کی جو کشتی تھی، توجہ ہے نا، کہ حضرت نوح کی کشتی پر جو سوار ہو گیا وہ طوفان سے بچ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ جو سوار ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، امان مل گئی، نجات مل گئی. تو میرے آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے. جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا. سمجھ آ گئی؟ اب مولوی صاحب کو تکلیف تھی کہ اہل بیت کا مقام تو بلند ہو رہا ہے، تو میں صحابہ کی ذات کو تھوڑا آگے بڑھا کے کیوں نہ پیش کروں. تو کہنے لگا دیکھیں جی اہل بیت کرام کا شان لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. اب کشتی پہ اگر کوئی سوار ہو جائے، توجہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی کشتی پہ سوار ہو جائے تو ستاروں کو دیکھ کر وہ منزل کی طرف جائے گا. اگر ستارے نہ ہوں تو منزل ملے گی نہیں. تو ان کے بعد میرا خطاب تھا. بس مصیبت یہ ہے کہ وہ میرے خطاب سے کرنے سے پہلے بھاگ گئے. تو میں نے کہا ناداں بیٹھتا تو میں تیری خبر لیتا، تجھے ناسبیت کا دورہ پڑا ہے. ارے جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا، صحابی ہو یا امتی ہو، نجات اہل بیت کے ساتھ ہے. جو اہل بیت کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو کسی کے لیے مصیبت میں چھوڑا ہی نہیں. وہ ہر مصیبت سے، ہر علم سے، ہر درد سے، ہر پریشانی سے چھٹکارا پا گیا. وہ تو امان ہے. صحابہ خود کشتی نوح میں اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحابہ کی نجات اہل بیت کے ساتھ ہے. یہ آپ خود سمجھیں، میں آپ سب کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں. میری بات کو آپ تجربے سے ثابت کریں. مجھے یہ بتائیے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں سجدے میں تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر صحابہ میرے آقا کے کتنے پیارے تھے. تو صحابہ کے بچے وہ میرے آقا کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ مسجد میں بچے بھی آتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا جب نماز پڑھا کے فارغ ہوتے تو مدینے کے بچے ہاتھوں میں پیالے لے کر، کٹورے لے کر کھڑے ہوتے تھے. کوئی میرے آقا کا لعاب دہن مانگتا، کوئی پیالے میں میرے آقا کے ہاتھ کو تبرکاً اس میں لگاتا. وہ گھر لے جاتے جیسے بیماروں کو اللہ صحت عطا فرماتا. مدینے کے بچوں کا یہ معمول تھا کہ میرے آقا کی خدمت میں آتے، میرے آقا بڑوں کو چھوڑ کر بچوں کی طرح متوجہ ہوتے تھے. تو کتنے بچے میرے آقا کو عزیز تھے. لیکن کسی صحابی کے بچے، کسی صحابی کے بیٹے مسجد میں آ کر کسی کو جرت ہوئی کہ میرے آقا کی پشت پہ سوار ہو جائے؟ کسی کو؟ کوئی آپ کو پتا ہوگا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو نسبت حسن و حسین کو ہے، اللہ کی قسم کائنات میں کسی کو نہیں ہے. اس صحابہ مرید ہیں. حسن و حسین میرے آقا کے جگر کے ٹکڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ محرم گزر گیا، بس ذکر ختم ہو گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، میرے آقا کریم جب ان کو سامنے بٹھاتے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے. میرے آقا سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ آپ اتنی محبت سے دیکھتے ہیں اور پھر آنکھوں سے آنسو آتے ہیں. تو میرے آقا فرماتے تھے میرے صحابہ، میں اپنے حسین کو کربلا میں شہید ہوتے دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے. اور حدیث سیدہ طیبہ حضرت بی بی ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہ کی وہ حدیث پاک
بخاری مسلم کی دونوں کی حدیث میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں یہ درج ہے، حدیث صحیح متواتر حدیث، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام سلمہ کو ایک شیشی دی، شیشے کی، اس کے اندر کربلا کی مٹی تھی۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے ام سلمہ یہ اس شیشے کی بوتل میں، اس شیشی میں کربلا کی مٹی ہے، میرا حسین جب کربلا میں شہید ہوگا تو یہ مٹی خود بخود خون بن جائے گی۔ حضرت بی بی سلمہ کو کیوں دی؟ جتنی ازواج مطہرات تھیں ساری میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ جلدی وصال فرما گئیں۔ میرے آقا کے بعد کوئی وصال، آخر میں اگر جس کا وصال ہوا ہے کربلا کے بعد تو حضرت بی بی ام سلمہ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں ہمیں اور تو کچھ پتہ نہ تھا، جب 10 محرم کا دن آیا آسمان ایسا ویران لگا، کائنات میں عجیب سا منظر تھا، دل ہولناکیوں میں مبتلا تھا، ہر طرف غم و اندوہ کی فضا قائم ہو گئی، میرا دل گھبرا رہا تھا۔ میں رات کو سوئی تو خواب میں دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر مٹی ہے، میرے آقا کی داڑھی میں مٹی ہے، میرے آقا کے کالی کملی پر مٹی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حال کیسا ہے؟ تو آقا نے فرمایا ام سلمہ میں اپنے لخت جگر حسین کو ابھی کربلا سے اٹھا کے لایا ہوں، ابھی شہید ہوتے دیکھ کے آیا ہوں۔ تو تذکرہ ان ہستیوں کا نہ کریں، رشتہ غلامی ان ہستیوں سے نہ رکھیں۔ صحابہ جنت کے طالب ہیں، یہ یاد رکھیے، صحابہ جنت کے طالب ہیں، حضور کے غلام بنے، جنت کے حقدار ٹھہرے، لیکن پنجتن پاک کی ذات جنت بانٹنے والی ہے۔ اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جنت کے حقداروں پر، اور جنت اللہ نے ان کو عطا کی ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے بات کی تھی کہ اللہ نے جنت ان کو عطا کر دی ہے، اللہ نے جنت بیچ دی ہے۔ جو خریدار ہے بولیے وہ جنت کا مالک ہے یا نہیں ہے؟ اچھا کسی مولوی صاحب کو اس پر بھی کاوڑ لگ گئی، غصہ آ گیا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیے اللہ پاک کے پاس جنت نہیں، اللہ نے جنت بیچ دی، یہ آپ نے کیسا کہا؟ میں نے کہا نادان کبھی قرآن پڑھا ہو تو تجھے سمجھ آئے، پڑھ اللہ پاک کیا فرماتا ہے، اٹھا قرآن، حدیث بعد میں ہے، تاریخ بعد میں ہے، پہلے قرآن آگے ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری، بے شک، ان تاکید کا لفظ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان، کہ بے شک تاکید ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں لقد، قد، انا یہ جہاں آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ اب سنیے، ان اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں قسم ہے مجھے اپنی جلالت کی، قسم ہے مجھے اپنے اللہ ہونے کی، ان اللہ، بے شک اللہ، اشترا، اللہ نے خرید لیا ہے، اللہ خریدار ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، جس کو سمجھنا ہے پھر بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، اشترا، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا بھی نہیں ہے کہ قیامت ہوگی تو اللہ دیکھے گا، سودا کرے گا، جس کو جنت دینی ہوگی اس کو مالک بنائے گا، نہیں، اشترا ماضی میں ہو چکا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشترا، کس سے اللہ نے خریدا ہے؟ کیا خریدا ہے؟ اللہ نے مال لیا، کیسے؟ من المؤمنین،
ایمان والوں سے اللہ نے خریدا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم واموالہم، من المؤمنین من انفسہم واموالہم، اللہ نے ایمان والوں سے خریدا کیا؟ ان کی جان کو اللہ نے خرید لیا۔ واموالہم، جو کچھ تھا سارا خرید لیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ مولا تو نے ان سے جان لی، ان سے مال لیا، تو نے خریدا ہے، تو خریدار جو ہوتا ہے وہ اس کے بدلے میں عوض دیتا ہے۔ بھئی آپ کوئی چیز خریدنے جائیں تو آپ دکاندار کو پیسے دیتے ہیں، کپڑے والے کو تو آپ کپڑا لیتے ہیں نا، سبزی والے کو جا کے پیسے دیتے ہیں، سبزی لے کے آتے ہیں، گروسری والے کے پاس جاتے ہیں تو گروسری لے کے آتے ہیں۔ جو بھی خریدار جاتا ہے وہ جو چیز لیتا ہے اس کے عوض اس کا مول دیتا ہے۔ مولا تو نے جانیں بھی لے لی، تو نے مال بھی لیا، بدلے میں کیا دیا؟ رب فرماتا ہے بے انا، بے شک میں نے ان کو دیا۔ بے انا تاکید ہے، کسی شک شبے میں نہ رہو۔ لہم الجنہ، میں نے ان سے جان لی، ان کا مال لیا، بدلے میں ان کو کیا دیا؟ جنہ، میں نے جنت کا مالک کر دیا۔ اب آؤ اٹھو، مجھے بتاؤ کہ جنت کے لیے خریداری رب کر رہا ہے کہ یہ جنت ہے، لے جاؤ، بدلے میں مجھے دو۔ مولا تو کیا لے گا؟ تو فرمایا وطن لوں گا، تو حسین نے وطن چھوڑا۔ مولا تو کیا لے گا؟ فرمایا میں سارا مال لوں گا، تو حسین نے ساری مال قربان کر دیا۔ مولا تو کیا لے گا؟ فرمایا میں جان لوں گا، تو حسین نے کہا مولا تو ایک جان نہ لے، میں اپنا علی اصغر بھی 72 تن قربان کر دوں۔ ساری جانیں، ایک جان نہیں، ساری جانیں قربان کر دوں۔ کوئی مائی کا لال اٹھا کے بتائے مجھے کہ رب کے عشق میں جان، مال، سب کچھ کس کا نچھاور ہوا ہے، کس نے قربان کیا ہے؟ آل بیت سے بڑھ کر کس نے قربانی دی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا چمن اللہ کی رضا کی خاطر کتنا خون بہایا ہے۔ سیدہ کائنات پر کس نے ظلم و ستم کیے، آپ پردہ فرما گئیں۔ حسن کو زہر کس نے دیا، شہید ہو گئے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ کس نے جنگیں کی، شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام، یارو مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کا لاڈلا ہو، نبی کا جگر کا ٹکڑا ہو، مجھے ایمان سے بتاؤ، آپ نے اگر آپ کو خواب میں حضرت سیدنا امام حسین کی زیارت نصیب ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں جو حبدار علی ہے اس کو زیارت نصیب ہو۔ ایمان والا بولے گا، ایمان والا بولے گا مجھے بتاؤ اگر امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے تو اپنی قسمت پہ ناز کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایمان سے بتاؤ، اپنی قسمت پہ ناز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم، آج خواب میں دیکھنے کو ہم ترس رہے ہیں، لیکن صرف 60 ہجری میں میرے آقا کے 50 برس گزرنے کے بعد ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا تھا، انہوں نے وہ بھی ہیں جو حسن و حسین کو میرے آقا کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، ان میں وہ بھی ہیں جو حسن و حسین کو نماز کی حالت میں میرے آقا کی پشت پہ سوار دیکھا تھا، ان میں وہ بھی ہیں جو حسن و حسین کو میرے آقا کی زلف کو پکڑ کر باغ بناتے ہوئے دیکھا تھا، ان میں وہ بھی تھے جو حسن و حسین نے میرے آقا کی زبان مقدس کو چوسا تھا، وہ بھی موجود تھے۔ لیکن اللہ کی قسم، کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کا سر کٹ گیا، سر کاٹ دیا، سجدے کی حالت میں
ناداں ابھی تک اس فکر میں ہیں کہ پتہ نہیں سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، ناداں اس فکر میں ہیں کہ لہو تھا وضو ہو رہا یا نہیں رہا۔ ناجاں سنو، جو نجس خون ہوتا ہے اسی کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جو نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے، اسی کو طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جن کا نسب پاک ہو، جو خود پاک ہو، ہر حال میں پاک رہتا ہے۔ حسین بھی پاک، اس کا بھائی بھی پاک، حسین کی ماں سارے جہانوں سے پاک، حسین کا باپ طہارت کا مالک، جن کے لیے خود قرآن اترے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب خود قسم کھا کے کہے کہ میں نے اہل بیت سے ظاہری باطنی ہر نجاست کو دور کر دیا ہے۔ اچھا لوگ میری بات غور سے سنیں، بات ختم کر رہا ہوں، توجہ سے بات سنیے گا۔ اللہ پاک فرماتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے اہل بیت، رب نے یہ پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو، بولیے، ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے۔ اہل بیت سے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اہل بیت سے ہر قسم کی نجاست کو دور کر دے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب غور سے سنو، ایمان ہے تو سبحان اللہ کہہ کے اپنی داد کو، اپنے الفاظ کو نجف اور کربلا کی زمین پر پہنچانا۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو اہل بیت سے دور ہے وہی نجس ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ بندہ، کیونکہ رب نے فرمایا ہے۔ ہم کسی کو کیا کہیں کہ یار تو ناسبی ہو گیا، تجھے اہل بیت کی شان کا پتہ نہیں۔ اچھا عقل کے اندھے یہ ہیں، اہل بیت کی شان بیان کرو تو کہتے ہیں صحابہ کی توہین ہو رہی ہے۔ وہ الو کے پٹھے، صحابہ کی اپنی مقام ہے، اپنا مقام ہے۔ تجھے علی کے ذکر سے اتنی چڑ ہے کہ علی کی شان میں تجھے صحابہ کی توہین کہاں سے نظر آتی ہے؟ حرام زادے، اپنی ٹیسٹ کرا، اپنی ماں کے کردار کو سن ذرا دیکھ کہ علی کی شان بیان ہوتی ہے تو صحابہ وہ خوش ہوتے تھے جو ایمان کے ساتھ۔ تو صحابہ سے پوچھ، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب فتنوں کا دور تھا، جب منافق شامل ہو گئے، جب اسلام کو نقصان دینے کے لیے منافق شامل ہو گئے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ جس طرح آج بڑے بڑے گگھے پہن کے، بڑے بڑے امامے سجا کے، میرا تو ویسے قدرتی تحفہ ہے، تو وہ بڑے بڑے امامے پہن کے یہ جو اللہ معافی دے کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو صحابہ کی توہین ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب صحابہ کا عمل دیکھیے، صحابہ کا عقیدہ دیکھیے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد، حضرت سیدنا عمار بن یاسر، حضرت بلال، یہ سارے روایت فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں جب منافق بھی نماز پڑھتے تھے، جب فتنوں کے دور میں منافق بھی حج کرتے تھے، ہمیں صحیح مومن کی پہچان نہیں تھی کہ ہم کیسے کریں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جہاں لوگ بیٹھے ہوتے، ہم مومن کو پہچاننے کے لیے ہم علی کا ذکر کرتے، ہم علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر کرتے، ہم حیدر حیدر کہتے۔ علی کا ذکر جو سنتا تھا صحابی، میں منافق نہیں، منافق صحابی نہیں ہے، جو صحابی سنتا تھا اس کا دل باغ باغ ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، وہ یہی کہتا ہوگا کہ یار حیدر دا نا گدی ہاں ٹھار دیتی، حیدر دا نا گدی ہاں ٹھار دیتی، علی دا نا گدی ہاں ٹھار دیتی۔
تو نے علی کا نام لیا، ہاں ٹھنڈا ہو گیا سینہ، کلیجہ ٹھنڈ پا گئی۔ تو جو منافق ہوتے وہ ایسے کرتے جیسے آج کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ تو صحابہ فرماتے تھے ہمیں پتہ ہو جاتا کہ علی والا کون ہے، مومن ہے، علی کے ذکر سے جو چڑھتا ہے وہ منافق ہے۔ یہ اس وقت صحابہ کا یہ ٹیسٹ تھا، تو آج ہمارا بھی ٹیسٹ یہی ہے۔ میرے دوست، ہم صحابہ کے غلام ہیں، صحابہ کے در پر بیٹھنے والے کتے کے قدموں کی خاک بھی ہم سے افضل ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن پنجتن پاک کا مقام حضور کی محبوبیت میں ہے، حضور کے محبوبوں میں سے ہے، حضور کے کلیجے کے ٹکڑوں میں سے ہے۔ اور صحابہ وہ ہیں جو آقا کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آل بیت وہ ہیں جن کو دیکھ کر خود آقا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اگلے جمعہ پر انشاءاللہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ یاد رکھیے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر التابعین ہیں، وہ ہستی ہیں جو جنگ صفین میں حضرت علی المرتضیٰ کے خلیفہ ہوئے، بیعت ہوئے، اور جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے، حضرت علی کے راستے میں، حضرت علی کی غلامی میں مخالف سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مخالف کون تھا یہ سب آپ کو پتہ ہے، قاتل بھی رضی اللہ تعالی عنہ، مقتول بھی رضی اللہ تعالی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک پنجتن پاک کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سنیے اہل بیت کرام، میرے آقا فرماتے ہیں کشتی نوح کی طرح ہے، قیامت تک میرا امتی جو میرے اہل بیت سے ملا جڑ جائے گا اس کو کوئی طوفان ڈبو نہیں سکتا۔ ہر طوفان میں کامیاب ہے، ہر طوفان میں فلاح ہے، ہر طوفان سے نجات ہے۔ نجات اہل بیت کی غلامی میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔